من قبلكم وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. شب شہادت باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. ہم مومنین کی خدمت میں اور تمام معصومین کی بارگاہ میں تعزیت عرض کرتا ہوں. وقت محدود ہے اور بہت دیر سے موسم کی برہمی کے باوجود آپ تشریف فرمائیں. کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ زحمت سماعت نہ دوں اور امام کی حیات طیبہ سے متعلق ایک مختصر گفتگو آج کی شب سے متعلق چند باتیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا اسم گرامی موسیٰ ہے، آپ کا لقب کاظم ہے، آپ کا لقب باب الحوائج ہے، عبد الصالح ہے، امین ہے اور عالم ہے اور القابات میں آپ کی کنیت ابو ابراہیم اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے. آپ کو ابو الحسن اول کہا جاتا ہے. جب لفظ ابو الحسن علی الاطلاق استعمال کیا جائے اس سے مراد امیر المومنین. جب ابو الحسن اول کہا جائے مراد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. جب ابو الحسن ثانی کہا جائے مراد امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. جب ابو الحسن ثالث کہا جائے تو مراد امام علی نقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کا مشہور ترین لقب کاظم ہے. ہر لقب کی الگ وجہ ہے اور آپ کی شخصیت کے ابعاد سے متعلق آپ کی ولادت 128 ہجری میں 7 صفر کو جمعے کے دن مقام ابوا میں ہوئی. جب آپ کی پدر بزرگوار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام حج سے واپس مدینہ جا رہے تھے تو اس سفر میں مقام ابوا جہاں پیغمبر گرامی اسلام کی والدہ معظمہ جناب آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ کا مزار تھا، اس قریے میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کی شہادت 183 ہجری میں 25 رجب کو. آپ کی حیات طیبہ 55 سال 5 مہینے اور 18 دنوں پر مشتمل ہے. ان 55 سال 5 مہینے اور 18 دنوں میں سے 20 سال 8 مہینے 18 دن آپ نے نائب امام کی حیثیت سے گزارے ہیں اور 34 سال 9 مہینے مکمل یہ آپ کا خود عہد امامت ہے. آپ کے عہد امامت کے سلاطین اور حکمران ان سے متعلق گفتگو سے پہلے مختصراً یہ جو 20 سال 8 مہینے 18 دن آپ نے نائب امام کی حیثیت سے گزارے، آپ کا انداز شب و روز ان 20 سالوں میں جو عمل سب سے زیادہ انجام دیتے تھے وہ عبادت خدا ہمہ وقت راز و نیاز پروردگار مشغول رہتے تھے. یہاں تک کہ آپ کی پدر بزرگوار امام صادق علیہ السلام اپنے شاگردان کو جب درس دے رہے ہوتے تھے، جب ان کو علوم معارف تعلیم دے رہے ہوتے تھے، اس دوران میں آپ اپنے پدر بزرگوار کے درس میں نہیں بیٹھتے تھے. اگرچہ مسجد نبوی میں موجود ہوتے تھے آپ، لیکن اس کے باوجود آپ عبادت میں مصروف ہوتے تھے. نماز و سجدہ و رکوع سجود میں مشغول ہوتے تھے، دعا و مناجات میں. کبھی آپ کو آپ کے پدر بزرگوار کے درس میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اس لیے کہ ان 14 میں سے کوئی ایک اس عالم ملک میں آنے کے بعد دوسرے کا شاگرد قرار نہیں پایا. ان 14 میں سے کسی معصوم نے، کسی امام نے دنیا میں آنے کے بعد کسی دوسرے سے نہیں سیکھا ہے. اگر یہ ایک دوسرے کے لیے مجرى فیض بنے، واسطہ فیض بنے، وسیلہ فیض بنے، عالم لاہوت میں، عالم اسماء و صفات میں، اس عالم ملک میں حق تعالیٰ نے ان 14 کی ذوات مقدسہ کو تمام تر فضائل، تمام تر کمالات کی حد انتہا کو ان 14 کی لافانی حیات کا نقطہ آغاز بنا کر بھیجا. یہ سارے کے سارے مہدی پیدا ہوئے تاکہ دنیا کے لیے ہادی بن سکیں. یہ 14 کے 14 شاگرد خدا ہیں. ان 14 کا معلم، ان 14 کا مرشد، ان 14 کا مربی، ان 14 کا استاد صرف اور صرف خدا ہے.
ان 14 میں سے کسی نے براہ راست خدا سے سیکھا ہے، کوئی دوسرے کے لیے مجرى فیض بنا، لیکن عالم لاہوت میں، عالم ملک میں، عالم یہ کہ خود امام موسیٰ کاظم 3 سال سن ہے، اور آپ کے پدر بزرگوار کے حلقہ درس میں 4000 دانشور شاگردان جو مختلف علوم اور معارف آپ سے سیکھتے ہیں۔ اس بیچ میں کسی گوشے میں آپ نماز میں مصروف تھے کہ درس کے اختتام پر آپ کے شاگردوں میں سے ایک شخصیت جن کا نام نعمان بن ثابت کنیت ابو حنیفہ ہے، جن کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی اور 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 70 سال زندگی گزاری پاکستان میں، ہندوستان کی، دنیا کے چند اور ممالک میں ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ جو ان کی پیروی کرتے ہیں حنفی حضرات، یہ ان کے پیشرو، ان کے مقتدا، ان کے امام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ یہ خود بھی امام صادق کے شاگرد ہے، اور برابر مسلسل وقفوں سے ہٹ کر 2 سال تسلسل کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں سیکھا پڑھا، اور زبان سے بارہا اعتراف کیا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر جعفر صادق کی بارگاہ میں آپ کی شاگردی میں 2 سال نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ نعمان بن ثابت حلقہ درس میں درس مکمل ہوا، افراد جانے لگے، شاگردان رخصت ہوئے، چند افراد سوال و جواب کے لیے بیٹھ گئے، ان میں سے ایک ابو حنیفہ، اور جب ان کی نوبت آئی تو امام صادق پر اعتراض کیا، فرزند رسول آپ اتنے افراد کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، ان کی علمی مشکلات کا حل پیش کر رہے ہیں، لیکن خود چراغ تلے اندھیرا ہے، آپ کا اپنا بچہ، آپ کا فرزند آپ کے فیض صحبت سے محروم ہے۔ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہا دیکھیں میں ہر روز آپ کے بچے کو دیکھتا ہوں موسیٰ کاظم نماز پڑھ لیتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، رکوع سجود میں دیکھتا ہوں، دعا و مناجات میں دیکھتا ہوں، لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ نماز کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جب مسلسل لوگوں کا گزر ہو رہا ہے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ بس اتنی سی بات ان کو سمجھا دیجیے گا کہ نماز پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن نماز کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سامنے سے کسی کا گزر نہ ہو، تاکہ توجہ میں، خشوع میں، خضوع میں، انہماک میں کمی نہ آئے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں باقاعدہ ایک ٹی وی چینل ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے باقاعدہ ایک ساتھ اپنے چند افراد کے ساتھ مل کر کسی نمازی سے آگے سے گزرنے کا طریقہ، 3-4 افراد کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ پیچھے ہٹ جائیے، آگے چلا جائیے، اس طرح ہو جائیے، اس طرح ہو جائیے، مڑ جائیے، آ جائے۔ ایک مشکل طریقہ ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آیا، آپ کو آیا ہو تو شاید آپ جان چکے ہوں، لیکن یہ بات چلی کہاں سے؟ یہ بات یہاں سے چلی، کہاں؟ جناب نعمان بن ثابت خود امام صادق پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کا بچہ، آپ کا فرزند آپ کی صحبت میں ہونے کے باوجود آپ کے فیضان صحبت سے محروم ہے۔ آج گھر چل کے اس بچے کو بتائیے گا کہ نماز پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو۔ امام نے فرمایا ابو حنیفہ آپ کو میرے عمل پر اعتراض ہے، یہ میرے فرزند کے عمل پر اعتراض ہے کہ یقیناً ان کے عمل پر اعتراض ہے۔ امام نے فرمایا تو جس کے عمل پر اعتراض ہے اس سے پوچھو، نہ کہ مجھ سے پوچھو۔ کہا فرزند رسول بھلا وہ 3 برس کا بچہ میرے سوال کا کیا جواب دے گا؟ فرمایا ابو حنیفہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ جعفر صادق کا فرزند۔ ابو بصیر کو امام نے فرمایا جائیے میرے بیٹے کو بلا کے لے آئیے۔ امام موسیٰ کاظم کو بلایا گیا اور صادق آل محمد نے فرمایا میرے فرزند موسیٰ کاظم ان بزرگوار کو کچھ پوچھنا ہے آپ سے، یہ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے جناب ابو حنیفہ کی طرف دیکھا، کہا کہیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کہا میرے عزیز اچھی بات ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن بس میں اتنا چاہتا ہوں آپ سے کہ نماز کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ کسی کا گزر نہ ہو، تاکہ توجہ میں کمی نہ ہو، خشوع خضوع انہماک میں کمی نہ ہو۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم نے ابو حنیفہ کی طرف دیکھا، فرمایا جناب ابو حنیفہ موسیٰ کاظم کا خدا موسیٰ کاظم سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ کوئی تیسرا ہم دو کے درمیان میں سے گزر ہی نہیں سکتا۔ تو جب کوئی تیسرا ہم دو کے درمیان سے گزر ہی نہیں سکتا تو پھر توجہ کم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک مرتبہ چلا ہے، پریشان ہوئے، مضطرب ہوئے اور خفت و پشیمانی کی 3 برس کا بچہ ایک بزرگ کو لاجواب کر دے سب کی موجودگی میں، تو اپنی خفت کو مٹانے کے لیے، اپنے حواس پر قابو پانے کے لیے کہا جب میں آپ کو مان جاؤں اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، لیکن ملنا کی دوڑ مسجد تک۔ کیا پوچھا؟ کہا کہ یہ بتائیے کہ انسان جو کام
کام انجام دیتا ہے، اس کام کا انجام دینے والا، اس فعل کا فاعل وہ خود ہوتا ہے یا خدا ہوتا ہے، اور انسان محض اعلی کار ہوتا ہے، اس کے اعضاء چل رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی فاعل کرنے والا، کام کو انجام دینے والا خود خدا ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ اسلام میں کہاں سے چلا؟ یہ عقیدہ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بنو امیہ نے اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے نعوذ باللہ خدا کے ساتھ منسوب کیا، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، کہ خیر و شر دونوں خدا کی طرف سے، جو بھی کرتا ہے خدا کا انجام دیتا ہے، خیر و شر کا کرنے والا خدا ہے۔ ہم بھی مخلوط معاشرے میں رہنے کے ساتھ کبھی کبھی ہم سے بھی ایسی بات زبان سے ادا ہو جاتی ہے، اپنی غلطی ہے، اپنا گناہ ہے، اپنی کسی غلطی کی وجہ سے کسی انجام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ کام وقوع پذیر ہوتا ہے، وہ کو پوچھے بھی کیا ہوا ہے، یہ کیا ہو گیا، تو کہتے ہیں بس خدا کی مرضی ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ نہ، خدا کی یہ مرضی نہیں تھی، خدا نے تمہیں اختیار دیا تھا۔ بقول شاعر، میرے گناہ کی یا رب تو سادگی تو دیکھ، اپنی خطا کو تیری رضا کہہ گیا ہوں میں، کرتا خود ہے، اپنے برے عمل کا سبب خود بنتا ہے، برے انجام کا سبب خود بنتا ہے، خدا سے منسوب کرتا ہے۔ یہ مشکل سوال ہے قضاء و قدر کے اعتبار سے، جبر و اختیار کے مسائل کلامی اعتبار سے مشکل مسائل ہیں، علماء بھی مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کب بتائیے انسان جو کام انجام دیتا ہے اس کا فاعل خود ہے یا خدا ہے؟ کیا حکیمانہ جواب دیا۔ 3 سال سن میں امام موسیٰ کاظم گویا ہوئے، فرمایا ابو حنیفہ، انسان کے عمل کی 3 صورتیں، 3 حالتیں، چوتھی کوئی حالت متصور نہیں ہے۔ پہلی حالت یہ کہ انسان کے فعل کا فاعل خدا ہے اور انسان محض اعلی کار ہے اور اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کرنے والا خدا ہے، انسان کے بس حرکات و سکنات، اس کے اعضاء حرکت کر رہے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کرنے والا خدا بھی ہے، بندہ بھی ہے، دونوں کی شراکت سے باہمی طور پر یہ کام انجام پا رہے۔ اور تیسری اور آخری صورت یہ کہ انسان کے فعل کا فاعل بندہ ہے، اس میں خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، پروردگار نے بس یہ سمجھا دیا، بتا دیا، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، بس انسان کی ہدایت کر دی ہے اور باقی انسان کو اختیار دیا۔ اب اگر پہلی صورت ہو کہ فعل کا فاعل خدا ہے اور فعل برا ہے، کام برا ہے اور کرنے والا خدا، اور تو قیامت کے دن انسان کو سزا دینے، انسان پروردگار اپنے آپ کو سزا دینے کے بجائے انسان کو سزا دے دے، درحالی کہ کام خود انجام دیا اور انسان محض اعلی کار ہے، تو یہ خلاف عدل الہی ہے۔ اور اگر دوسری حالت مان لی جائے کہ دونوں فاعل ہیں، اللہ کی بھی شمولیت سے اور بندے دونوں کی شمولیت سے کام انجام پایا اور کام برا ہے، تو قیامت کے دن پروردگار بندے کو تو سزا دے لیکن خود کو بچا لے، یہ بھی خلاف عدل الہی ہے۔ لا محالہ ایک ہی صورت بچ جاتی کہ انسان اپنے ہر فعل کا فاعل خود ہے، یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند کو چوما سینے سے لگایا اور اس ترتیب سے آپ کی تمجید کی اور آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ یہ ابتدائی ایام آپ کی زندگی کے 4.5 برس کی عمر میں مسجد نبوی کے دروازے کے قریب ایک بکری کے بچے کو پکڑ کے بیٹھے، اور جیسی درس تمام ہوا تو صفوان بن مہران جمال امام صادق کا صحابی عرض کیا، فرزند رسول اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے بتائیں آپ کا جانشین کون ہے، آپ کا نائب کون ہے، آپ کے بعد آنے والا امام کون ہے؟ امام نے اشارہ کیا، وہ مسجد نبوی کے دروازے کے قریب بیٹھا ہوا بچہ جس کے پاس بکری کا بچہ ہے، وہ میرا بیٹا، میرا سب سے چھوٹا فرزند، میرا نائب ہے، میرا جانشین ہے۔ پروردگار کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کا فریضہ سے انجام دیا گیا، سپورٹ کیا گیا۔ تو صفوان بن مہران نے عرض کیا، فرزند رسول اگر آپ ناراض نہ ہو تو سوال کروں، آپ نے فرمایا تھا کہ امام لہو و لعب سے منزہ ہوتا ہے، کھیل کود ان چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، تو لیکن یہ بچہ تو بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ فرمایا اے صفوان بن مہران دور بیٹھ کے قضاوت نہ کرو، قریب چل کے دیکھو کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ اور جب صفوان بن مہران جمال چلتے ہو قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ امام موسیٰ کاظم بکری کے بچے کو گردن سے پکڑ کے اس کے سر کو زمین کی طرف کھینچ کر یہ کہہ رہے اسجد ربکا، اسجد ربکا، اسجد ربکا، اپنے رب کا سجدہ کرو، اپنے رب کا سجدہ کرو، اپنے رب کا سجدہ کرو۔ مقصد کسی جانور کو سجدہ کروانا نہیں ہے، مقصد اپنے پیروکاروں کو پیغام دینا ہے کہ جب ہم کسی جانور کو سجدے کے بغیر پسند نہیں کرتے تو اپنے پیروکار کو سجدے کے بغیر کیسے؟
یہ انداز امامت ہے، یہ بچپنے سے یہ مزاج امامت ہے۔ عبادت میں، راز و نیاز خدا میں دیر تک بیٹھ کر دعا مانگتے تھے، مناجات میں مصروف رہتے تھے، گریے میں، نماز میں، تلاوت میں۔ اس طرح سے یہ 20 سال 8 مہینے 18 دن نائب امام کی حیثیت سے گزار، اور 148 ہجری میں جب آپ کی پدر بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور دوانقی نے شہید کیا، تو یہاں سے آپ کی امامت کا آغاز ہوا۔ اور اب یہ سوچا جا رہا تھا کہ وہ دنیا کی عظیم النظیر دانشگاہ، وہ عظیم النظیر بے مثال یونیورسٹی کے چشم فلک نے جس کی مثال نہیں دیکھی، اب دیکھیے آج بھی عالمی سطح پر آج کی متمدن مہذب مثقف دنیا میں بڑی بڑی دارسگاہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، کیلیفورنیا، ہارورڈ یونیورسٹی، اور بڑی بڑی درسگاہیں۔ کسی بھی یونیورسٹی میں دنیا کے سارے علوم ایک ساتھ نہیں پڑھائے جا رہے، کچھ ایسے علوم ہے کہ ایک یونیورسٹی میں نہیں ہے تو دوسری میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ دنیا کی ایک یونیورسٹی جس میں سارے کے سارے علوم، منقولات و معقولات، تمام علوم ایک ساتھ پڑھائے جا رہے تھے امام صادق علیہ السلام کی یہ عظیم الشان یونیورسٹی کے جہاں پر بیک وقت 4000 شاگردوں کو اس طرح سے امام معارف تعلیم دے رہے تھے، مختلف علوم میں شخصیات کو تراش رہے تھے، تیار کر رہے تھے، یہاں تک کہ علوم قرآن میں اور تفسیر قرآن میں جناب حمران جیسی عظیم شخصیت کو تراشا، لغت و ادبیات میں ابان بن تغلب کو تیار کیا، علم فقہ میں، حلال و حرام میں، کتاب و طہارت سے لے کر کتاب و دیات تک ان 56 کتابوں میں جناب زرارہ جیسی شخصیت کو تیار کیا، علوم حدیث میں اور علم حدیث میں جناب ابو بصیر کو تیار کیا، علم کلام عقائد میں مومن طاق جیسی برجستہ شخصیت کو تیار کیا، اور حکمت و فلسفہ میں حشام بن حکم جیسی شخصیت کو تیار کیا، علم کیمیا میں جناب جابر بن حیان، یہ جابر بن حیان جنہیں آج دنیا بابا کیمیا، فادر آف کیمسٹری کہتی ہے، کون ہے؟ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے 400 کتابیں لکھی اور اپنی ایک کتاب کے شروع میں یہ تاریخی جملہ لکھا کہ قیامت تک آنے والا کوئی ایک دانشور میرے کسی بھی نظریے کو رد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں۔ شروع میں اگر کوئی مناظر آتا امام سے گفتگو کے لیے، مناظرے کے لیے، مباحثے کے لیے، تو امام پوچھتے بتاؤ کس علم سے متعلق بات کرنا چاہتے ہو؟ اگر وہ کہتا قرآن میں، فرماتے حمران سے بات کرو، اور پہلے خود بات کرتے تھے، لیکن ان شخصیتوں کو تراشنے کے بعد اب اگر کوئی آتا تو پوچھتے کہ کس بارے میں بات کرنی ہے؟ کہ اگر قرآن میں، فرماتے حمران سے بات کرو، اگر کہتا لغت میں، ادبیات سے متعلق، فرماتے ابان بن تغلب سے بات کرو، اگر کہتا علم کلام میں، فرماتے مومن طاق سے بات کرو، اگر کہتا فقہ و احکام، حلال و حرام میں، فرماتے زرارہ سے بات کرو، اگر کہتا حدیث میں، فرماتے ابو بصیر سے بات کرو۔ اس اعتبار سے اگر حکمت و فلسفہ کی بات کرتا امام حشام بن حکم کی بات کرتے، اگر وہ اصرار کرتا کہ نہیں میں تو آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، امام فرماتے ان سے گفتگو کرو، اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی شکست دے دی تو سمجھ لینا کہ تم نے جعفر صادق کو شکست دی ہے۔ اب سمجھیے کہ اتنی بڑی شخصیات کو تیار کیا گیا، اس بام عروج تک پہنچا دیا، دنیا کی عظیم الشان عظیم النظیر کے چشم فلک نے دوبارہ وہ منظر نہ دیکھا۔ اتنی بڑی دانشگاہ، اتنی بڑی یونیورسٹی، اب دوست دشمن سب سوچ رہے تھے کہ شاید 148 ہجری میں امام صادق کی شہادت کے ساتھ اس یونیورسٹی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، یہاں تک کہ امام ابن حجر ہیثمی المکی جنہوں نے خود تشیع کے خلاف معرکۃ الآراء کتاب لکھی ہے، سوائے محرکہ سائقہ آسمانی بجلی، سوائے بجلیاں محرکہ جلا کر راکھ کر دینے والی، سوائے محرکہ یہ کتاب لکھی، اس کے باوجود ابن حجر ہیثمی المکی نے اپنی کتاب سوائے محرکہ میں یہ اعتراف کیا کہ امام جعفر صادق اس بام عروج پر لے کے چلے گئے اپنی دانشگاہ یونیورسٹی کو، کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو خاص و عام ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اتنی بڑی دانشگاہ یونیورسٹی کا دروازہ آپ کی شہادت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ یہ ابن حجر ہیثمی المکی کا اعتراف ہے۔ صاحب سوائے محرکہ نے لکھا، کہا لیکن آپ کے 20 سال کے فرزند موسیٰ کاظم نے نہ فقط کہ اس دروازے کو بند نہ ہونے دیا، بلکہ اپنے علم اور فضل اور معرفت اور کمال اور اپنے اخلاق سے اپنے بابا کی چھوڑی ہوئی اس دانشگاہ کو، یونیورسٹی کو مزید 4 چاند لگا دیے کہ علم و حکمت کے متلاشی امام صادق کے چھوڑے ہوئے خاص شاگرد جو مسلسل دیوانہ وار آپ کے گرد طواف کرتے تھے اور آملے اور آبنوس کی تختیاں اپنی بغلوں میں لیے، قلم و دوات لیے، ہمتن حالت انتظار میں کہ جیسی لمحہ مبارک امام موسیٰ کاظم سے کچھ بیان ہو اسے ضبط کر لیں، محفوظ کر لیں، لکھ لیں تاکہ ضائع نہ چلا جائے، یہاں تک کہ 4 ٹانگے
عالم میں آپ کے علم کے شعرا، یہاں تک کہ باقر شریف القرشی نے اپنی کتاب میں 320 برجستہ ترین شاگردوں کا نام لکھا جو اپنی مثال آپ مانے جاتے ہیں امام موسیٰ کاظم کے شاگردان. اور یہاں تک کہ جناب الطاردی نے مسند القاسم کی تیسری جلد میں 638 شاگردان کے نام تحریر کیے. اس ماہ میں عروج تک پہنچایا. آپ کا عہد امامت مشکل ترین دور ہے علمی اپوزیشن کے اعتبار سے. جس طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام کہ آپ کے زمانے میں یہ علمی اپوزیشن کے اعتبار سے دیکھیے جتنی بھی اہل تسنن کی بنیادی کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن نسائی، یہ سیاہ ستہ، یہ 6 کی 6 کتابیں امام حسن عسکری کے زمانے میں لکھی گئیں. اس سے بھی زیادہ مشکل باقی تمام ائمہ کی نسبت سے علمی اپوزیشن کے اعتبار سے امام موسیٰ کاظم کا زمانہ مشکل ترین زمانہ ہے. اس لیے کہ جابر ترین حکمران آپ کے عہد حکومت میں سب سے پہلے منصور دوانقی جس نے آپ کے بابا کو شہید کیا، اور اس کے فوراً بعد مدینے کے گورنر محمد بن سلیمان کو خط لکھا کہ جسے بھی امام جعفر صادق نے اپنا وصی قرار دیا اور وصیت میں جس کا نام لکھا ہے فوراً سے اس کا سر کاٹ کر میری طرف بھیجو. اور یہ 200 سپاہیوں کے ہمراہ آدھی رات کو امام صادق کے گھر پر حملہ آور ہوا. محمد بن سلیمان اور امام کے گھر کی تلاشی لی اور پھر ایک تحریر ملی جس تحریر کو اس نے پڑھا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا. امام صادق نے 5 نام لکھے اپنی وصیت تحریر کرتے ہوئے، سب سے اوپر منصور دوانقی کا، اس سے نیچے مدینے کے گورنر محمد بن سلیمان کا، اس سے نیچے عبداللہ بن جعفر کا، اس سے نیچے موسیٰ بن جعفر کا، اس سے نیچے حمیدہ خاتون کا. ان 5 سے متعلق وصیت فرمائی. ایک مرتبہ محمد بن سلیمان نے کہا کہ بتاؤ، یہ تحریر بھیجی اور ساتھ دوسری تحریر بھیجی کہ ان میں کسے مارا جائے کسے چھوڑا جائے. تو منصور دوانقی پریشان ہوا کہ عجیب وصیت ہے. یہ امام صادق کی ایک حکمت عملی تھی تاکہ اپنے فرزند اور بعد کے امام کی زندگی کو بچایا جا سکے. اب دیکھیے کہ سب سے پہلے خود منصور دوانقی ہے جس نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. یہ منصور دوانقی یہ دوسرا بادشاہ ہے بنو عباس کا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت اموی عہد حکومت میں ہوئی جب بنو امیہ کا آخری حکمران یہ مروان حمار اس کی حکومت چل رہی تھی. 127 ہجری میں حکمران بنا. 132 ہجری میں سے ابو العباس صفا نے قتل کیا. اس نے 5.25 سال حکومت کی ہے. 128 ہجری میں 4 سال اپنی زندگی کے بنو امیہ کے عہد حکومت میں گزارے اور 132 ہجری میں 92 سال گزارنے کے بعد جب بنو امیہ کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی اور بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی. سب سے پہلے ابو العباس صفا، یہ صفاق درندہ کہ اس سے متعلق اگر بیان کروں تو گھنٹوں چاہیے، لیکن یہ 5 سال سے زیادہ حکومت نہ کر سکا اور 31 سال کی عمر میں 136 ہجری میں اس کی موت ہوئی. اور پھر اس کا بڑا بھائی منصور دوانقی برسر اقتدار آیا جو 105 میں پیدا ہوا اور چل کر پھر اس کی 158 میں موت ہوئی. 63 سال زندگی گزاری منصور دوانقی نے اور طویل عرصہ حکمرانی کی ہے. مسلسل 23 سال حکومت کی. 136 ہجری میں برسر اقتدار ہوا اور 158 ہجری تک 23 سال حکومت کی. اور پھر سارے عرصے میں اس نے مظالم کے پہاڑ توڑے کہ ان میں سے 10 سال 148 سے لے کر 158 تک یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا عہد امامت ہے. وقت نہیں کہ ان 10 سالوں کے اندر امام کی حکمت عملی اور دشمن کی طرف سے جو ہوا اس کی طرف کچھ اشارہ کروں. اور 158 ہجری میں جب منصور دوانقی کی موت ہوئی تو اس کا بیٹا محمد مہدی برسر اقتدار آیا اور اس نے مسلسل 11 سال حکومت کیے 169 ہجری تک. اور ان 11 سالوں میں اس نے بھی ظلم کے پہاڑ توڑے. اور پھر تیسرے مرحلے میں اس کا چھوٹا بھائی ہادی، مہدی کا بیٹا ہادی جو برسر اقتدار آیا 24.5 سال کی عمر میں اس نے حکومت سنبھالی ہے. 169 ہجری سے لے کر 170 ہجری تک. 169 ہجری محرم کے مہینے میں حکومت شروع کی. 170 ہجری تک صفر کے مہینے میں 1 سال 1 مہینہ گزار کر، لیکن اس نے ان 13 مہینوں میں ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. جہاں تک کہ حسین بن علی بن حسن بن علی بن ابی طالب یہ عظیم الشان شخصیت جنہیں شہید فخ کہا جاتا ہے، جنہیں فخ کے مقام پر اپنے 100 سے زیادہ ساتھیوں کے ساتھ بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کے سر کاٹ کر بغداد پہنچائے گئے. جن سے متعلق امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کربلا کے بعد ہم اہل بیت پر جو سب سے بڑا ظلم ہوا جسے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے
وہ جناب حسین شہید فخر کی اپنے اصحاب کے ساتھ شہادت ہے۔ 100 سے زیادہ 200 سے کم یہ افراد کی ہادی نے ان 13 مہینوں میں ظلم کیا، اور اس کے بعد پھر امام موسیٰ کاظم کو خط تحریر کیا کہ مجھے پتا ہے کہ حسین صاحب فخر نے آپ کی ایما پر آپ کی مرضی سے آپ کے بہکاوے میں آپ کے کہنے پر یہ قیام کیا، اس لیے میں ہرگز میں اللہ کی قسم کھا کے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں انقریب آپ کو قتل کروں گا۔ اور آپ کے ساتھی پریشان ہو گئے امام موسیٰ کاظم کے ساتھ، تو حضرت نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، یہ خود کچھ دن میں اس کی موت ہو جائے گی اور اس کا سگا بھائی اسے قتل کرے گا۔ اور یہی ہوا، یہاں تک کہ ہارون الرشید نے اپنے بڑے بھائی اس کو ہادی کو قتل کیا۔ 1 سال کا فرق ہے، 144 میں یہ پیدا ہوا تھا اور 145 میں ہارون الرشید پیدا ہوا، اور 193 ہجری میں 48 برس کی عمر میں ہارون الرشید کی موت ہوئی۔ یہ ہارون الرشید 170 ہجری میں حکمران بنا، 23 سال حکومت کی اس نے 193 ہجری تک، اور ابھی 10 سال باقی تھے 183 ہجری میں اس نے امام کو شہید کیا۔ اب سمجھنا ہے کہ ایک طرف یہ ظالم ترین حکمران بنو عباس کے، ان کے ساتھ امام موسیٰ کاظم کا مقابلہ ہے، دوسری جانب اب توجہ فرمائیے گا کہ تمام کے تمام ائمہ فقہ، یعنی چاروں کے چاروں ائمہ فقہ، وہ امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں انہوں نے امامت کی ذمہ داری ادا کی ہے۔ اہل تسنن کے جتنے بھی فرقے ہیں، ان کی یہ 4 امام احمد ابن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی ہے اور جو 164 میں پیدا ہوئے، یہ امام احمد ابن حنبل امام کے معاصر ہے، امام کے زمانے میں امامت کی ذمہ داری ادا کی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ دیکھیے خود نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کہ جو 80 میں پیدا ہوئے اور چل کر 150 میں ان کی وفات ہوئی ہے، یہ بھی امام کے معاصر ہیں۔ اور امام شافعی محمد بن ادریس شافعی 150 میں پیدا ہوئے اور 204 میں ان کی وفات ہوئے، 54 سال کی زندگی میں، یہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے معاصر ہیں۔ اسی طرح سے امام مالک ابن انس یہ بھی امام کے معاصر ہیں، 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور 179 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ چاروں کے چاروں ائمہ فقہ امام موسیٰ کاظم کے معاصر ہیں، چاروں فتویٰ دے رہے ہیں، چاروں عالم اسلام میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں، اپنی جانب بلا رہے ہیں، اور پیغمبر کی حدیث نقل کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا۔ ہر ایک یہ فرق ہے ان 4 میں اور امام موسیٰ کاظم میں کہ یہ چاروں ائمہ فقہ جب بھی پیغمبر کی حدیث بیان کرتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ صرف امام موسیٰ کاظم تھے کہ جب بھی پیغمبر اسلام سے حدیث نقل کرتے تھے اس لفظ کے ساتھ عن جدی، میرے جد رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ اس طرح سے 4 ائمہ فقہ کے مقابلے میں ادھر سے عباسی حکمران۔ تیسرے مرحلے میں جتنے بھی تصوف کے ارکان ہیں، جہاں سے صوفیزم چلا ہے، تصوف کا آغاز ہوا ہے، معروف کرخی ہے اور اس طرح سے عبداللہ بن مبارک ہے اور معروف کرخی، اور اسی طرح سے سفیان ثوری اور ابراہیم بلخی، یہ چاروں کے چاروں ارکان تصوف امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں۔ چوتھی جانب جو فلسفہ یونان کا پہلی مرتبہ عربی زبان میں ترجمہ ہوا امام کے مقابلے میں، لوگوں کی ذہنیتوں کو قرآن سے حدیث سے موڑنے کے لیے، ان کی توجہات کو امام سے ہٹانے کے لیے۔ اور پانچویں جانب خود امام کے خاندان سے آپ کے قریبی رشتہ داروں کو آپ کے خلاف لا کھڑا کیا، جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے محمد بن اسماعیل بن جعفر، انہیں آپ کے مقابلے میں امامت پر لایا گیا، حکومت کی طرف سے آمادہ کیا گیا، یہاں تک کہ اور باقی افراد کو بھی اپنے خاندان سے ملانے کی کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوا۔ یہ محمد بن اسماعیل بن جعفر یہاں تک کہ یہ امام کا بھتیجا ہے، اور یہ چل کر ہارون الرشید کو یہ پیغام دے رہا کہ اے ہارون الرشید، میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ ایک مملکت میں 2 بادشاہ حکومت کر رہے ہو، کہ یہاں بغداد میں تمہاری حکومت چل رہی ہے، مدینے میں موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حکومت چل رہی ہے۔ اب خود دیکھیں درحالی کہ جب یہ جا رہا تھا مدینے سے تو امام سے ملاقات کے لیے آیا ہے جناب علی بن جعفر کے ساتھ، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اس کے چچا تھے محمد بن اسماعیل بن جعفر۔ یہ دونوں افراد آئے اور جب یہ امام سے ملنے کے لیے آیا کہ میں کسی کام کے لیے بغداد جا رہا ہوں، تو امام نے اس وقت کہا کہ اے محمد بن اسماعیل، دیکھنا کہ میرے خون میں اپنے ہاتھ رنگنے کی کوشش نہ کرنا اور میرے بچوں کی یتیمی کا سبب نہ بننا۔ اور امام نے 100 دینار اٹھا کر محمد بن اسماعیل کو دیے کہ زیادہ سفر ہے، رکھو، اور اس کے بعد پھر دوبارہ 3000 درہم
یہ محمد بن اسماعیل کو دیے۔ اور پھر تیسری مرتبہ جب کہا تو کہا کہ فرزند رسول آپ کیسی بات کرتے ہیں، بھلا آپ میرے چچا ہیں، کیسے میں آپ کے قتل کی سازش میں شریک ہو سکتا ہوں؟ تو امام نے فرمایا کہ خیال رکھنا، 3 مرتبہ ایک ہی جملہ کہا تو اس نے 3 مرتبہ امام کی پیشانی کا بوسہ لیا، پھر ہاتھ کا بوسہ لیا، کہ ممکن نہیں کہ میں آپ کے خلاف کسی سازش میں شریک ہو جاؤں۔ لیکن آپ نے سنا کہ اس نے چل کر ہارون رشید سے کیا بات کی اور اس کے دل میں مزید اس کی آتش غضب کو، اس کے کینے کو، عداوت اور دشمنی کو مزید بڑھایا۔ میں تیزی سے ان مراحل کو بیان کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو، جوانوں کو اندازہ ہو جائے کہ کتنا پیچیدہ دور ہے جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امامت کی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ ان تلخ ترین حالات میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت ہے، لیکن کیا انداز امامت ہے کہ ایک طرف تصوف پر جو خط بطلان کھینچا اور ایسے اصول بیان کیے کہ ہمیشہ کے لیے آج کے علماء اور دانشوروں کے لیے، فقہاء اور مجتہدین کے لیے مشعل اور راستے کا چراغ بنے۔ اس طرح سے کہ جب خرافات تیزی سے پھیل رہی تھی، فیصلہ کن انداز میں اپنے اصحاب کی رہنمائی کی کہ معاملات میں اصل حلیت ہے، عبادات میں اصل حرمت ہے۔ یہ ایک بات تصوف کی تمام تر خرافات کو بہا کر لے کے گئی کہ جتنے بھی ہم معاملات کرتے ہیں، جتنے روزمرہ کام ہیں، اصل میں یہ سب کے سب ان کو حلال مانا جائے گا اور ان کو حرام ثابت کرنے کے لیے دلیل شرعی چاہیے۔ لیکن جتنی بھی یہ بات اہم ہے، یہ آپ بھی اپنے ذہنوں میں حافظ و محفوظ کر لیجئے۔ یہ قاعدہ ایسے آپ کی ہزاروں مشکلیں، علمی مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں۔ عبادات میں اصل حرمت ہے، معاملات میں اصل حلیت ہے، حرمت کے لیے دلیل چاہیے۔ عبادات میں اصل حرمت ہے، حلیت کے لیے دلیل چاہیے۔ کوئی بھی عبادت اگر آپ کہیں کہ خدا نے یہ کہا یا یہ کام شریعت میں مستحب ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، اس کے لیے آپ کو دلیل چاہیے۔ اصل میں حرام ہے اور جب دلیل لائیں گے تب اس کی حلیت ثابت ہوگی۔ یوں صوفیاء کی سارے خرافات کو یہ چند اصول بہا کر لے گئے۔ دوسری جانب فلسفہ، وہاں پر اپنے شاگردان کو اس طرح سے تیار کیا۔ جناب حشام بن حکم پریشان ہو کر آئے کہ فلسفہ یونان کا عربی میں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت نے سورہ باقی زمر کی 18 نمبر آیت کی تلاوت کی، فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ قرآن میں پروردگار فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، میرے ان بندوں کو خوشخبری دو جو ہر ایک کی بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں اور پھر جو سب سے بہترین ہوتی ہے اسے چن لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں، سن کر سن نہیں ہو جاتے بلکہ سب سے بہترین کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایسے اصول دیے، اپنے شاگردوں کو معین کیا اور چل کر فلسفہ یونان کے مقابلے میں خود دین کی اس طرح سے بالادستی ثابت کی۔ اور امام نے اصول دیے کہ عقل ناب، عقل خالص، عقل مطلق یہ کبھی بھی شریعت کے مقابلے میں آ کر کھڑی نہیں ہوگی۔ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشر، کلما حکم بہ الشر حکم بہ العقل۔ وہ جو دین جس کا حکم دیتا ہے عقل بھی اسی کا حکم دیتی ہے، اور عقل جس کا حکم دیتا ہے دین بھی اس کا حکم دیتا ہے۔ عقل اور دین میں، عقل اور شریعت میں کہیں پر تعارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ لیکن جب عقل مخلوط ہو جاتی ہے، ہوا و ہوس کے زیر اثر آ جاتی ہے، ایسی عقل دین کے مقابلے میں آ جاتی ہے، ورنہ عقل اور دین کے بیچ میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایک طرف تصوف کا مقابلہ کیا، ایک طرف فلسفہ یونان کے مقابلے میں ان شخصیتوں کو تراشا، تیار کیا۔ بنو عباس کے حکمرانوں کے مقابلے میں اس طرح سے کہ خود اس کا وزیر اعظم علی بن جکتین امام کا اس طرح سے مومن بنا کہ امام کی رہنمائی سے ہر کام کو انجام دے رہا ہے۔ وقت نہیں کہ میں علی بن جکتین کی شخصیت سے متعلق بیان کروں کہ جب اس نے کہا کہ میں ظالم حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتا، امام نے فرمایا کہ نہ، میں تجھے خود حکم دیتا ہوں، تو ہارون کی وزارت اختیار کر، لیکن وعدہ کر کہ تو میرے شیعوں کا، میرے محبوں کا، میرے چاہنے والوں کا خیال رکھے گا۔ اے علی بن جکتین، اگر تو مجھ سے وعدہ کرے کہ تو میرے محبوں کی مدد کرے گا، ان کی عزت کرے گا، اکرام کرے گا، ان سے تکبر سے پیش نہیں آئے گا، ان کی مشکلات کو آسان کرے گا، تو میں تم سے 3 وعدے کرتا ہوں۔ پہلا وعدہ یہ کہ تمہاری موت ہرگز کسی کا قتل نہیں کیا جائے گا، دوسرا تمہیں زندان میں منتقل نہیں کیا جائے گا، تیسرے تمہارے رزق میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس ترتیب سے میں تجھے زندگی کی ضمانت دیتا ہوں کہ ہرگز تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، نہ تیری عمر میں کمی آئے گی، نہ تیرے رزق میں کمی آئے گی، نہ تو کسی سازش کا شکار ہو جائے گا۔ یہ علی بن جکتین، جہاں تک کہ خود ہارون الرشید کا اپنا بیٹا قاسم سگا بیٹا ہے اس کا، لیکن اس طرح سے امام کی صحبت میں چند دن جب رہا، جب امام بغداد میں رہتے تھے، آپ کے کردار سے یوں متاثر ہوا کہ خود اپنے باپ کے خلاف وہ اور اپنے باپ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بغداد سے بصرہ منتقل ہوا۔ یہاں تک کہ یحییٰ برمکی جو وزیر اعظم تھا ہارون الرشید کا، کہا کہ اے ہارون الرشید، لوگ چیمے گوئیاں کر رہے ہیں کہ ہارون الرشید کو اس کے اپنا بیٹا نہیں مانتا، تو کس طرح سے اس کو خلیفہ برحق مانا جا سکتا؟ کہ کون؟ کہا کہ تمہارا بیٹا قاسم کا کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہا کہ وہ تو موسیٰ کاظم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا ہے اور ہر وقت یہ بھی نمازوں میں لگا رہتا ہے، دعا و مناجات میں لگا رہتا ہے، اور وہ زرق برق لباس چھوڑ کر سادہ ترین لباس پہن لیا ہے، سادہ ترین زندگی گزار رہا ہے۔ کہ بلاؤ میرے بیٹے کو۔ ہارون نے قاسم کو بلایا، کہا کہ یہ تم نے کیا حال بنا لیا ہے اور کیوں موسیٰ کاظم کے
सोबत में रहने लगे हो, मुझे पता है कि तुम मुझे क्यों रुसवा करा रहा है, क्यों मेरी आबरू रिज़ी का सबब बन रहा है, इसलिए कि मैंने तुम्हें हुकूमत में शरीक नहीं किया। मोतसिम को अपना वलीअहद बनाया, अमीन को अपना वलीअहद बनाया, मामून को अपना वलीअहद बनाया, तो तुझे अभी तक कोई हुकूमत में हिस्सा नहीं दिया, तो तू मुझे बदनाम करने पर तुल गया है। तो जाओ मिस्र की हुकूमत लिख कर देता हूँ, आज से तुम मिस्र के मुतलकुल अनान हुक्मरान हो, गवर्नर हो, जितनी कनीज़ें खरीदो, जितनी ज़मीनें खरीदो, कोई जितना बाज है, टैक्स है, सब का सब तुम्हारा घर बनो, अपनी मर्जी से खर्च करो, कोई पूछताछ नहीं है। ये तहरीर जैसी कासिम बिन हारून अपने बेटे को दी तो इसने वो तहरीर ली और फिर ज़मीन पर रखी, और ज़मीन पर रखने के बाद कहा कि ए मेरे बाप हारून, शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं अली इब्न अबी तालिब का शिया बन चुका हूँ, और मुझे अल्लाह ने मूसा कासिम की सोहबत में नूर हिदायत अता कर दिया। इतना उस दर्जे रफिया पर पहुंचा खुद हारून का बेटा कासिम कि रातों रात इसने बगदाद को छोड़ा और बगदाद से बसरा मुंतकिल हो गया कि कहीं मेरा बाप मुझसे ज़बरदस्ती न करे, और 2.5 साल बसरा में ज़िंदगी गुजारी, बादशाह का बेटा होते हुए, शहजादा होते हुए, हुकूमत को ठोकर मारकर सादा तरीन ज़िंदगी गुजारी है। और इन 2.5 सालों में दिन में मजदूरी करता है, रात में इबादत करता है, यहाँ तक कि जब इसकी मौत का वक्त करीब आया, कासिम बिन हारून की मौत हालत इंतज़ार में है, तो ऐसे में ये अब्दुल्ला बसरी जो इसका दोस्त था, बसरा से इसका ताल्लुक था, अभी उसको वसीयतें कर रहा है। सुने ये इमाम मूसा कासिम किस तरह से इंसानों को बदलते हैं, किस तरह से इंसान की रूह पर असरअंदाज होते हैं, कि खुद कासिम बिन हारून एक मरतबा अब्दुल्ला बसरी को वसीयतें कर रहे हैं और कहा कि सुनो ए अब्दुल्ला बसरी, मारे दुनिया में से मेरे पास फकत 3 चीज़ें हैं, कुछ लिबास है, एक कुरान का नुस्खा है, और एक अंगूठी है जो मेरे बाप हारून ने मुझे दी थी। तो ये लिबास मेरी मौत के बाद किसी ऐसे फर्द को देना कि जो अल्लाह का मुती और अल्लाह का फरमाबरदार हो, ये लिबास पहनकर वो अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह की बंदगी करे, मैं भी उस अज्र में शामिल हो जाऊं। और ये कुरान मजीद का नुस्खा किसी ऐसे फर्द को देना जो कुरान मजीद की अजमत से आगाह हो, ऐसा ना हो कि इसको एक तरफ रख दे, ना बल्कि इसको पढ़े, तिलावत करे, इसमें तदब्बुर करे, गौर व फिक्र करे, इसकी तालीमात पर अमल करे, ताकि मैं भी उसके अज्र में शामिल हो जाऊं। और तीसरे मरहले में ये अंगूठी है, जब से मैं इमाम मूसा कासिम की सोबत में रहा, मैंने कभी ये अंगूठी नहीं पहनी है और इसे अपने पास रख लिया, क्योंकि ये मेरे बाप हारून ने मुझे दी थी, और चूंकि ये मुसलमानों के बैतुल माल से इसको बनाया गया था, इसलिए मैंने इसको खुद पर हराम करार दिया। ये किसी भी तरह से मेरी मौत के बाद मेरे बाप हारून तक पहुंचा देना। ये वसीयतें करते करते एक मरतबा कासिम बिन हारून ने या इससे कहा, अब्दुल्ला बसरी से कहा कि ए अब्दुल्ला बसरी, अब सामने से हट जाओ, इसलिए कि मैं बहुत देर से जिस हस्ती का इंतजार कर रहा था, अब वो तशरीफ लेके आ रहे हैं। और इस बीमारी की हालत में एक मरतबा उठकर बैठे कासिम बिन हारून और कहा, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। तो अली ने फरमाया था, या हारे हमदान मैं जमुत जरानी, जो भी मरेगा, जब भी मरेगा, जहां भी मरेगा, वो मेरी ज़ियारत करेगा। ये इमाम मूसा कासिम की सोबत में के बाद हारून जैसे शकी का बेटा कासिम इस दर्जे रफिया तक पहुंचा। इस इमाम हिदायत को मूसा कासिम कहते हैं। सलावत पढ़िए खानदान फातिमा पर। अब आप देखिए कि किस तरह से हल्का तसव्वुफ का मुकाबला किया है, किस तरह से फ़लसफ़ा यूनान का मुकाबला किया है, किस तरह से बाकी जो हुक्मरान हैं उनका मुकाबला किया है, किस तरह से आइमा फ़िक़्ह का मुकाबला किया, यहाँ तक कि ख़ुद आपका भतीजा ये मोहम्मद बिन इस्माइल बिन जाफ़र जब ये पहुँचा बगदाद हारून के पास, और उसने 2 लाख दिरहम जब दिए, 2 लाख दिरहम जब दिए इसको, तो लिख कर तहरीर दिए कि, और अपने वज़ीर से कहा कि इसको 2 लाख मुंतकिल कर दो, जो इसने काम किया मेरे लिए, और कोशिश की और मूसा कासिम के खिलाफ जो काम कर रहा है इसके बदले में, और उठकर वो बैतुल खला गया। और फिर जब खुद अली बिन जाफर ने, इमाम के बड़े भाई ने इमाम से पूछा था, जब आपको पता है कि आपके कत्ल की साजिश में शरीक है, तो आपने इसको 100 दिरहम दिया और 3000 दीनार क्यों दे रहे हैं? इमाम ने फरमाया, इसलिए कि ये मुझसे कत्ल रहमी का मुर्तकिब हो रहा है और मैं इसे सिले रहमी का इर्तिकाब कर रहा हूँ, तो इसके नतीजे में अगर ये फिर भी बाज ना आया मेरे समझाने के बावजूद, तो इस कत्ल रहमी के नतीजे में परवरदिगार इसकी उम्र को कम कर देगा। तो फिर नतीजा क्या हुआ कि अभी बैतुल खला से बाहर निकल रहा था कि इसके गले में ऐसी तकलीफ हुई कि वही मौत हो गई, और ये 2 लाख दिरहम वही धरे के धरे रह गए। इन तमाम तबकात का मुकाबला कर रहा हूँ, बस खत्म करूँ गुफ्तगू को, आखिरी मरहले की तरफ लेके चलूँ। 170 हिजरी में कि चौथा हुक्मरान जो इमाम के मुकाबले में हारून रशीद जब मक्का आया हज के लिए, इतनी महबूबियत है इमाम मूसा कासिम की, क्या फ़र्क है जो खुद इमाम मूसा कासिम ने फरमाया हारून से कि इस फ़र्क को हमेशा याद रखना कि तू लोगों के जिस्मों पर हुकूमत कर रहा है, मैं लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहा हूँ।
یہ امام موسیٰ کاظم کہ ہارون الرشید جب حج کے لیے آیا مکہ میں تو مکہ میں 1000 سپاہی اس کے ہمراہ ہے، اس کے لیے راستہ بنا رہے، اس کے باوجود حجر اسود تک پہنچنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا، لیکن جیسے ہی فرزند رسول امام موسیٰ کاظم مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو راستہ چھٹنا شروع ہوا، لوگ آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھوں کے بوسے لے رہے ہیں، اور جس جس کی نگاہ آپ کے چہرے پر پڑ رہی ہے بے ساختہ اشک جاری ہو رہے ہیں، گریے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ غصے سے کانپنے لگا، ہارون الرشید اور خانہ کعبہ کے قریب امام موسیٰ کاظم سے کہنے لگا، اے موسیٰ کاظم، میں نے سنا ہے لاکھ لوگوں سے میرے خلاف مخفی طور پر بیعت لے رہے ہیں۔ امام نے فرمایا مجھے علنی بیعت سے کس نے روکا ہے؟ کہا آپ کو حق کس نے دیا؟ امام نے فرمایا ہمیں ہمارے حق سے محروم کس نے کیا؟ جبکہ خدا نے ہمیں یہ حق دیا کہ میں ابھی آپ کو قتل کروں گا، اللہ کے گھر میں مسجد الحرام میں یہاں سے باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ یحییٰ برمکی، فضل ابن ربیع آگے بڑھے، کہا کہ ہماری خدمات کے صلے میں موسیٰ کاظم کو معاف کر دیجئے۔ یہ باہمی گفتگو سن کر امام مسکرانے لگے، اور جب امام کو تبسم کرتے ہوئے دیکھا ہارون الرشید نے مزید خفت میں مبتلا ہوا، کہا کہ میں آپ کے قتل کی بات کر رہا ہوں، آپ آگے سے مسکرا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا میں یہ سوچ کر کے مسکرا رہا ہوں کہ تم دو میں سے بڑا احمق کون ہے، وہ جو میری یقینی موت کو اپنی سفارش کے ذریعے سے ٹالنا چاہتا ہے، یا وہ جو میری موت کا وقت آنے سے پہلے مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اگر میری موت کا وقت آ چکا ہے تو کسی کی سفارش سے ٹلے گا نہیں، اور اگر میری موت کا وقت ابھی تک نہیں آیا تو لاکھ ہارون اکٹھے ہو جائیں موسیٰ کاظم کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ شجاعت ہے فرزند علی امام موسیٰ کاظم کی، یہاں تک کہ لوگ سمٹ کر جمع ہونا شروع ہوئے، اور یہ گھبرا گیا کہ کہیں لوگ اس کے خلاف نہ ہو جائیں۔ اور مکہ سے جب یہ مدینہ پہنچا اور جیسے ہی مدینہ آیا حرم رسول میں لوگوں پر اپنا تفوق، بالادستی اور رسول اسلام کے ساتھ قرابت داری ظاہر کرنے کے لیے ایک مرتبہ قبر رسول سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ہارون رشید نے، میں شرمندہ ہوں، موسم کی برہمی کا مجھے احساس ہے، سردی ہے، شدت ہے، لیکن شب شہادت ہے، اس لیے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں جلدی جلدی امام کی سیرت کے چند ایک پہلو ان بچوں جوانوں کو منتقل کروں جو اتنی دیر سے جا کر انتظار کرنے اپنے امام کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ ورنہ میں چاہ رہا تھا کہ میں مختصر گفتگو کروں، لیکن آپ کی حسن سماعت کو دیکھ کر بس 2 سے 3 جملے اور عرض کروں اور گفتگو کو سمیٹ لوں، یہاں تک کہ جیسے یہ مدینہ پہنچا قبر رسول کی طرف دیکھ کر ہارون ان لفظوں کے ساتھ اونچی آواز میں کہنے لگا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یبن عمی، سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے میرے چچا کے بیٹے، چونکہ جناب عباس بن عبد المطلب کی اولاد میں سے تھا۔ اپنا قرب ظاہر کرنے کے لیے امام موسیٰ کاظم مسجد نبوی میں مصروف دعا تھے، جیسے ہی ہارون کے الفاظ امام کے کانوں سے ٹکرائے وہیں پر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنے جد کی قبر کی طرف رخ کیا اور بلند آواز سے ان لفظوں کے ساتھ سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابتا، سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے میرے باپ، اے میرے پدر۔ یہ سننا تھا۔ ہارون رشید غصے سے کھولتا ہوا آگے بڑھا، کہا اے موسیٰ کاظم، تم علی کے بیٹے ہو، علی کو اپنا باپ کہہ کے سلام کرو، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم پیغمبر گرامی اسلام کو باپ کہہ کے سلام کرو؟ امام نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی کہ جب اللہ قرآن میں عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا قرار دے رہا ہے جبکہ جناب عیسیٰ کا باپ نہیں ہے اور اپنی ماں کے ذریعے سے جناب ابراہیم سے منتقل ہو رہے ہیں، تو جب اللہ اپنی ماں مریم کے ذریعے سے عیسیٰ کو جناب ابراہیم کا بیٹا قرار دے رہا ہے تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کا بیٹا کیوں قرار نہیں پا سکتا؟ کہنے لگا یہ بات خاص ہے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ، آپ اس میں شامل نہیں ہیں۔ فرمایا اچھا اگر قرآن کو نہیں مانتے تو یہ بتاؤ کہ اگر ابھی اس وقت پیغمبر گرامی اسلام قبر سے باہر تشریف لائیں، تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ طلب کریں، دو گے نہیں دو گے؟ کہا دوں گا اور عرب و عجم پر فخر کروں گا کہ پیغمبر گرامی اسلام میرے داماد بن گئے۔ امام نے فرمایا تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تم سے پیغمبر اسلام رشتہ طلب کر سکتے ہیں اور تم دے بھی سکتے ہو، لیکن ہم سے ایسا مطالبہ نہیں کر سکتے چونکہ ہم اولاد رسول ہیں۔ یہاں تک کہ اتنا اس طرح سے شرمندہ ہوا، جلایا، سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی اسی وقت موسیٰ کاظم کو گرفتار کیا جائے۔ یہاں تک کہ ابھی امام نماز میں مشغول ہوئے تھے اور امام کو نماز کی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ یہ امام کی مظلومیت ہے۔ تمام ائمہ میں سے امام موسیٰ کاظم واحد امام جب رکوع کر رہے تھے، حالت رکوع میں آپ کو گرفتار کیا گیا اور پھر 2 محمل روانہ کیے گئے 2-2 ہزار سپاہیوں کے ہمراہ، ایک بغداد کی جانب ایک بصرہ کی جانب۔ بغداد کی جانب خالی محمل روانہ کیا اور بصرہ کی طرف امام کو بھیجا اور لوگوں کو ان کی توجہات کو اس طرح سے منتشر کرنے کے لیے تاکہ لوگ پریشان ہو جائیں کہ پتہ نہیں بغداد گئے بصرہ گئے، تاکہ لوگ صدراء نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے۔ یہاں تک امام 1 سال تک عیسیٰ بن جعفر جو ہارون الرشید کا چچا زاد بھائی تھا اس کی قید میں بصرہ میں رہے، اور سال گزرنے کے بعد عیسیٰ بن جعفر نے ہارون الرشید کو خط لکھا کہ یا تو انہیں
انہیں اپنے پاس بغداد میں بلا لو یا پھر میں نے خود مدینے چھوڑ کے آؤں گا، اس لیے کہ پورا سال گزر گیا سوائے 2 دنوں کے، عید الضحیٰ عید الفطر کے، سارا سال اس انسان نے روزہ رکھا ہے اور پھر صرف 2 لقموں سے روزہ افطار کر کے ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور پھر نماز فجر کے بعد جب اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تو نماز ظہر تک مسلسل ایک ہی سجدے میں سارا وقت گزار دیتا ہے۔ اور ایک سال مسلسل میں نے ہمیشہ اس انسان کو خدا کا شکر کرتے ہوئے سنا کہ پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے اور خود کے ساتھ راز و نیاز کے لیے یہ خلوت عطا کر دی ہے، یہ تنہائی عطا کر دی ہے، یہ جس میں کوئی مداخلت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پھر یہ 1 سال گزر گیا اور یہاں تک کہ کہا کہ اب مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں مجھ پر عذاب نازل نہ ہو جائے، اگر تم نے انہیں اپنے پاس نہ بلایا تو میں مدینے چھوڑ کر آؤں گا۔ یہاں ہارون مجبور ہوا اور امام کو بصرہ سے بغداد منتقل کی۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ میں شرمندہ ہوں کہ وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے بس میں رک رہا ہوں، انہیں 2 باتوں پر گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ اور پھر یہ امام کو بغداد لے کر آ گیا اور پھر بغداد میں مسلسل زندان کے داروغے بدلتے چلے گئے، ایک کے بعد دوسرا، ہر ایک جیسی امام کے قریب رہتا اور امام کے کردار کی بلندی کو مشاہدہ کرتا تو پھر وہ اسی طرح سے ہارون سے مطالبہ کرتا کہ ہمیں اس عہدے سے اس منصب سے الگ کر دو یا پھر بے شک ہمیں زندان میں ڈال دو، ہم یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ سندھی بن شاہق اس لعین کو منتخب کیا ہارون الرشید نے، اور یہ اتنا بڑا شقی تھا کہ صبح بھی امام کو تازیانے مارتا تھا، شام بھی امام کو تازیانے مارتا تھا، 3 دن تک امام کو پانی کا ایک قطرہ منتقل نہیں کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ امام تیمم کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ مشکل ترین قید گزاری ہے تاریخ ثانی میں، 2 ہستیاں، 2 ایک مشکل مراحل ہیں، ایک حسین ابن علی کہ آپ کی ایک لمحہ قیامت کا لمحہ تھا، دوسرے امام موسیٰ کاظم، وہاں پر وہ قیامت جس طرح سے امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کوئی دن حسین کے دن کے جیسا نہیں ہے اور کوئی سال امام موسیٰ کاظم کے سال کا جیسا نہیں ہے، ہر سال قیامت کا سال تھا۔ کیسے زندگی گزاری ہے یہ تنگ و تاریک زندان میں کہ 14 سالوں میں کبھی سیدھے کھڑے نہ ہو سکے۔ یہ مشکل ترین قید ہے کہ برابر سندھی بن شاہق ہر روز آپ کو تازیانے مارتا ہے۔ امام حسین کو شہید ہوتے ہوئے چند گھنٹے لگے، آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم کو شہید ہوتے ہوئے کئی سال لگ گئے۔ کیسی قید ہے کہ کتنا ظلم کیا جاتا ہے، بیان وقت نہیں بچا کہ میں ان جزیات کو بیان کروں۔ یہاں تک کہ اس نے قتل کا ارادہ کیا اور پھر اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر چاہا کہ کسی طرح سے امام کو ساتھ ملا لے اور پھر بلایا امام کو، مذاکرات کے لیے حکومت میں شریک ہونا چاہتے ہیں، میں آپ کو گورنر بنا دیتا ہوں، شہر چاہیے شہر دیتا ہوں، کچھ چاہیے میں دیتا ہوں، جو مال چاہیے مال دیتا ہوں، زمین چاہیے زمین دیتا ہوں، فدق چاہیے فدق واپس لوٹا دوں۔ یہ لفظ سننا تھا۔ امام نے فرمایا ہاں اگر فدق واپس کر سکو تو ٹھیک ہے، کہا کہ میں ابھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام نے فرمایا فدق اپنی پوری حدود کے ساتھ، کیا حدود ہے فدق کی؟ امام نے فرمایا پہلی حد سمرقند ہے، دوسری حد بخارا ہے، تیسری حد بحیر احمر ہے، چوتھی حد جمن ہے، 5ویں حد ہندوستان ہے۔ جیسے جیسے امام حدود بتاتے چلے گئے اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا چلا گیا، تو کہا کہ لم یبقى علیہ شیء، اس کا مطلب میرے پاس کچھ نہ بچے، سب کچھ ساری حکومت آپ کے سپرد کر دوں۔ امام نے فرمایا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میری دادی فاطمہ زہرا صرف ایک باغ کے لیے چند درختوں کے لیے گئی تھی، یہ سارا ہمارا حق ہے جسے تو غصب کر کے بیٹھا ہے؟ کہا ایسا ممکن نہیں۔ امام کو زندان میں ڈالا، سندھی بن شاہق کو حکم دیا امام کو شہید کیا جائے، لیکن جیسے ہی اس نے یہ حکم جاری کیا اس کے مشیر یحییٰ برمکی نے کہا اگر اب شہید کیا امام کی مقبولیت اتنی زیادہ ہو چکی ہے مبادا تمہارے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہو، اس لیے امام کو شہید کرنے سے پہلے کچھ ایسا کرو کہ امام کی محبت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے وزیروں کے مشورے سے ایک شیطانی منصوبہ بنایا اور عرب کی حسین ترین خاتون کو منتخب کیا اور اسے بھاری انعام کا لالچ دے کر زندان میں بھیجا، کہا کہ چل کر موسیٰ کاظم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنا، اگر وہ تمہاری جانب متوجہ ہو جائیں ٹھیک، اور اگر نہ ہوئے تب بھی چند گھنٹے گزرنے کے بعد تم آوازیں بلند کرنا، ہم تمہارا شور سن کر آوازیں سن کر زندان میں آ جائیں گے اور اس طرح سے اس قیدی کو رسوا کریں گے اور دنیا والوں کو بتائیں گے کہ اس کردار کا حامل ہے۔ یہاں تک اس خاتون کو بھیجا اور اپنے وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، سالار کے ساتھ، بنو عباس کے سرداروں کے ساتھ، گورنروں کے ساتھ یہ دربار میں ٹہلنا شروع ہوا کہ ابھی زندان سے آواز آئے گی، ابھی زندان سے آواز آئے گی، لیکن وقت گزرتا چلا گیا، کوئی آواز نہ آئی، کئی گھنٹے گزر گئے، یہاں تک اس نے داروغہ زندان سندھی بن شاہق
مالک کو بلایا, کہا کہ کوئی آواز نہیں آئی ہے, کہا میں بلاؤں اس خاتون کو, کہا نہیں ہم خود جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. اور جب یہ اپنے افراد کے ہمراہ پہنچا زندان میں, کیا منظر دیکھا, ایک جانب امام موسیٰ کاظم کا سر سجدے میں اور دوسری جانب اس خاتون کا سر سجدے میں جسے گمراہ کرنے کے لیے بھیجا تھا. ادھر امام کی آواز آ رہی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, ادھر اس خاتون کی آواز آ رہی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. آگے بڑھ کر غصے سے اس نے اس خاتون کو بالوں سے پکڑا, کہا میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا, تم کس کام میں مشغول ہو گئی. کہا ہارون مجھے معاف کرو, میرا کوئی جرم نہیں, میرا کوئی قصور نہیں, میرا جرم فقط ایک ہے کہ میں جیسے ہی آئی جیسا تم نے کہا میں نے ویسے کیا. میں برابر کئی گھنٹے تک اس قیدی کو آوازیں دیتی رہی, متوجہ کرتی رہی, لیکن اتنا مستغرق تھا, اتنا محو تھا اللہ کی عبادت میں, خدا کے ساتھ راز و نیاز میں, کہ میری جانیں متوجہ ہی نہیں ہوا. یہاں تک کہ پھر میں نے محسوس کیا اس قید خانے میں ایسی روحانیت محسوس ہوئی جو اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی. یہاں تک کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس فضا میں روحانیت بڑھتی چلی جا رہی تھی, اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ گویا پوری کائنات اور اس زندان کا ذرہ ذرہ اس قیدی کے ساتھ ہم آواز ہو کر خدا کی تسبیح کر رہے. یہاں تک کہ پھر ایک مرحلے میں لاشعوری طور پر, غیر ارادی طور پر میرا سر بھی سجدے میں چلا گیا, میری زبان سے بھی یہ ذکر جاری ہو گیا. یہ امام موسیٰ کاظم ہے. انبیاء میں سے وہ شخصیت جناب یوسف جن کے کردار کے پروردگار قرآن میں تعریف کر رہے ہیں, لیکن جناب یوسف نبی خدا, ان کے کردار کی حد یہی تک ہے کہ جب زلیخا گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی, ساتوں دروازے بند کیے, تو جناب یوسف نے خود کو زلیخا کی شر سے بچایا, لیکن زلیخا کی ہدایت نہ کر سکے. اور یہ امام موسیٰ کاظم فخر یوسف ہیں, ان کی خود گمراہ ہونا تو ممکن نہیں تھا, جسے گمراہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کا سر بھی سجدے میں, اس کو بھی خدا کی کلیزی میں لے آئے. یہاں تک کہ اب ہارون نے محسوس کیا کہ اب اس قیدی کو کسی بھی طرح سے جب میں کسی گزن نہیں پہنچا سکتا ان کے کردار کو, تو اب اس نے طے کیا کہ اس امام کی زندگی کے چراغ کو گل کیا جائے. بس میرے عزیزوں, یہاں تک کہ اس نے سندی بن شاہد سے کہا آج شب شہادت ہے, آج سب کے سب جمع ہوئے اس قیدی کا تابوت اٹھانے کے لیے جس کا تابوت مزدوروں نے اٹھایا. میرے عزیزوں, تاریخ انسانی میں کوئی جنازہ ایسے نہیں اٹھا جیسے امام موسیٰ کاظم کا. غریب بغداد کا جنازہ اٹھا, یہاں تک کہ آج شب شہادت ہے, لیکن آج زہر نہیں دیا گیا, 22 رجب کو 3 دن پہلے زہر دیا گیا. اور آپ جانتے ہیں جب کسی کو زہر دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ایک شدت سے پیاس لگتی ہے, چونکہ جگر جلتا ہے, اور جب پیاس لگتی ہے انسان تڑپتا ہے. اور 3 دن ایک قطرہ آب امام کو نہیں دیا گیا, اور امام مسلسل بے پیاس کی حالت میں رہے. اور دوسرا مرحلہ جب انسان کو زہر ملتی ہے تو وہ تڑپتا ہے. امام کے گرد دائیں بائیں دیواریں نہیں تھی, لوہے کی سلاخیں تھی, لوہے کی وہ سلاخیں کہ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پر کہ جو حالت رکوع میں جس نے زندگی کے کئی سال گزار دیے, کبھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے پائے تھے, اور چاروں طرف زندان کی وہ سلاخیں تھی. جب زہر کے اثر سے امام تڑپ رہے تھے تو امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کے جسم کے گوشت کا اکثر حصہ زندان کی سلاخوں میں الجھ کر رہ گیا. بس تڑپ رہے ہیں. یہاں تک کہ جیسے امام کی شہادت کی خبر عام ہونا شروع ہوئی, لوگ جوق در جوق اکٹھے ہونا شروع ہوئے. ہارون کی فوج چونکہ سرحدی علاقوں پر تھی, فوجی کم تھے, یہ پریشان ہوا کہیں بغاوت برپا نہ ہو جائے. چنانچہ اس نے امام احمد ابن حنبل کو بلایا, اور بلانے کے بعد سونے کے سکوں کی تھیلی دی کہ یہ تھیلی رکھیں اور جا کر امام موسیٰ کاظم کی لاش کا معائنہ کریں, اور باہر جو ہزاروں لوگ کھڑے ہیں آ کے ان کو بتائیں کہ موسیٰ کاظم کو زہر نہیں دیا گیا, یہ اپنی موت سے دنیا سے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ اس نے سونے کی احمد ابن حنبل نے سونے کے سکوں کی تھیلی لے لی, لیکن جب چل کر کپڑا ہٹایا اور امام کے جسم اطہر پر نگاہ پڑی, ایک مرتبہ امامہ زمین پر گرایا اور اشرفیوں کی تھیلی پھینکی, اور سر و سینہ پیٹتے ہوئے ہارون کے پاس آ کر امام احمد ابن حنبل نے کہا یہ تو ایک تھیلی ہے, اگر تو پوری حکومت دے دے تب بھی میں ایسا جھوٹ نہیں بول سکتا. اس قیدی کے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں, اس قیدی کے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں ہے. کیا مظلومانہ شہادت ہے. امام حسین کے بعد پورے معصومین میں سے سب سے مظلومانہ شہادت آپ کے امام موسیٰ کاظم کی ہے.
22 کو زہر دیا گیا اور پھر مسلسل تڑپتے رہے یہاں تک کہ جب آج کا دن آیا. ایک مرتبہ سندی بن شاہد کو ہارون نے بلایا, کچھ کرو, لکھوا کے لے آؤ اور ایسا دستخط کروا کے لے آؤ تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں, کہیں میرے خلاف بغاوت نہ برپا ہو جائے. یہ اتنا سخت مصائب ہے, میں عام دنوں میں نہیں پڑھا کرتا, لیکن آج چونکہ شب شہادت ہے میں چند جملے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. یہاں تک کہ سندی بن شاہد اس نے کاغذ لیا, قلم لیا, زندان میں آیا, کاغذ و قلم امام کی طرف پھینکا اور کہنے لگا موسیٰ کاظم لکھیں. امام نے پوچھا بتاؤ کیا لکھوں؟ کہا لکھیں, مجھے زہر نہیں دیا گیا, میں طبعی موت سے جا رہا ہوں. کہا میں امام وقت ہوں, میں حجت خدا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول سکتا. کہا اے موسیٰ کاظم لکھیں ورنہ وہ ظلم کروں گا کہ آپ زندان کی ساری مصیبتوں کو بھول جائیں گے. اب مجھے معاف کیجئے گا. ایک مرتبہ امام نے فرمایا سندھی سے تو ظلم کر, میں صبر کروں گا. اس شقی نے کیا کیا, 4 کیلیں منگوائی. 4 کیلیں منگوائی, ایک ہتھوڑی منگوائی. پہلی کیل امام کے سر پر رکھی, سر پر رکھی. کہا موسیٰ کاظم لکھیں. فرمایا ہرگز نہیں لکھوں گا. ایک مرتبہ اس نے اس کیل کو گاڑنا شروع کیا. بغداد کی زمین پر زلزلے آنا بغداد کی سرزمین پر زلزلے شروع ہوئے, سیاہ آندیاں چلنے لگی. پھر دوسری کیل, تیسری کیل, چوتھی کیل گاڑ دی. ایک مرتبہ جب 4 کیلیں گاڑی, دیکھا ابھی بھی رمق حیات باقی ہے. ایک مرتبہ اس شقی نے پھر کیا ظلم کیا کہ عرش الہی کانپ گیا, جس کے بعد ملائکہ خدا نے گھریا کیا. کیا کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں صرف امام حسین کی لاش پامال ہوئی ہے. نا, جو امام موسیٰ کاظم کی لاش کو بھی پامال کیا گیا. امام حسین کی لاش کو شہادت کے بعد پامال کیا گیا. امام موسیٰ کاظم کی لاش کو زندگی میں پامال کیا گیا. جناب آیت اللہ باقر شریف قرشی نے لکھا ایک مرتبہ جب سندی بن شاہد نے دیکھا امام کے وجود میں رمق حیات باقی ہے, اس نے امام کو ایک قالین میں لپیٹا, اپنے سپاہیوں سے کہا آؤ کودنا شروع کرو. امام کی لاش کی توہین شروع ہوئی. ایک مرتبہ امام کی شہادت ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے عزیزوں آپ جنازہ اٹھائیں گے, شبیہ تابوت کو اٹھائیں گے, لیکن آپ جب اٹھائیں گے آپ نوحے پڑھیں گے. لیکن جب امام موسیٰ کاظم کے جنازے کو اٹھایا گیا, نہ کلمہ پڑھا جا رہا تھا نہ نوحے, ایک منادی آگے آگے ندا دے رہا تھا اے رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے. اور کس بے ادبی کے ساتھ آپ تابوت پر کپڑا لے کے آئیں گے, آپ تابوت کے اوپر پھول لے کے آئیں گے, آپ تابوت کو تبرکن چومیں گے, لیکن امام کو ایک پھٹے کے اوپر جو مختصر تھا, جو کہ امام کا قد دراز تھا, امام کے قدم اس طرح سے نیچے لڑکھڑا رہے تھے اور آ کر جنازہ رکھا نہیں گیا. اب مجھے معاف کیجئے گا, اتنی توہین. ایک مرتبہ امام کے جنازے کو پورے بغداد پر گرایا گیا. بس جنازہ لے آئیے, تابوت لے آئیے, سب کندھا دیجئے گا. میرے عزیزوں تین بہت مماثلت ہے امام حسین کے جنازے میں, امام موسیٰ کاظم کے جنازے میں. اور ایک فرق بھی ہے, اس لیے کہ جب امام موسیٰ کاظم کے جنازے پر آپ کی بیٹی نہیں آئی تھی, لیکن امام حسین کے جنازے پر آپ کی بیٹی. اللہ بابا تو آیا ٹوری چلے آئے دسا چمولا کے دوتی کے ہڑ جدا یانے ہے رضا دا بابا تو آیا ٹوری چلے آئے ہے دسا چمولا دوتی کے ہڑ جدا یانے